اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناش وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ آج الحمدللہ ہم سورہ صاد سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ پارہ 23 ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے with 88 آیات and verses۔ یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے اس کا ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4-5 سال ہو گئے تھے دعوت دیتے ہوئے، اور مکہ کے لوگ اسپیشلی قریش کے سردار جو ہیں بڑے بڑے، وہ اپنی ہر ٹرائی کر چکے تھے ان کو روکنے کی اور سمجھانے کی۔ جب وہ ناکام ہوئے، ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قریش کے جو بڑے سردار ہیں، جو ہمارے قبیلے کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ پورے مکہ میں ان کی ایک اچھی عزت رسپیکٹ تھی، حج کے والے سے بھی بڑے بڑے 2-3 ذمہ داریاں انہیں کی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس وہ اکٹھے ہو کے سارے آ گئے۔ آپ قبائلی کلچر میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب پنچایت کے لوگ آ جاتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ گاؤں کے شہر کے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، ان کی بات سننی پڑتی ہے، ان کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ ان کو ریفیوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ سہنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، بہت کچھ سہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ تو بڑے بڑے سارے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شکایت کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو بلا لیتا ہوں، ان کے سامنے بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا چچا ابو طالب نے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ سارے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شکایت سنی، ان کی بات سنی، اور پھر فرمانے لگے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک کلمہ لے کے آیا ہوں، ایک دعوت لے کے آیا ہوں، اگر وہ کلمہ، وہ سینٹنس، جملہ اگر یہ دل سے مان لینا تو عرب ان کا ہوگا، عجم بھی ان کا ہوگا، عرب کے مالک ہوں گے اور عجم ان کے قدموں میں ہوگا۔ تو سرداروں نے کہا کہ ہم ایسے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، بولو وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ پھر لا الہ کی دعوت دی کہ کلمہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو وردی ورشپ ہو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، دل سے مان لو، عرب بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ کانفیڈنس اتنا ہے یا یقین اتنا ہے اپنی بات کا کہ اگر تم سچے دل سے مان لو گے نا، تو ابھی تو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں لوگوں کو نہیں منوا سکے۔ ابھی چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن یقین اتنا ہے کہ دنیا تمہاری ہوگی، اس کو مان لو۔ نہ صرف عرب سے باہر بھی دنیا تمہاری ہوگی۔ تو جب انہوں نے کلمے کی دعوت دی تو سرداروں نے کہا کہ اٹھو چلتے ہیں۔ یہ بات سننے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، ہم تو آپ کو سمجھانے آئے تھے، آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو چچا نے کہا کہ
جب تک میں موجود ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میں موجود ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کام کو آپ کرو، میری پوری سپورٹ اور میری پورا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا۔ سواد یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلا حرف ہے اس کا، والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے، ریمائنڈر سے اور وعظ سے بھرا ہوا ہے۔ نصیحت سے بھرا ہوا قرآن ہے، اس کی قسم۔ اللہ پاک نے قرآن کی قسم کھائی ہے اگلی بات سے پہلے، جس پہ قسم کھائی ہے وہ اگلی بات ہے۔ یہ پتہ نہیں کس شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو بات آپ پیش کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں، یہ قرآن خود گواہ ہے، اس کی باتیں خود گواہ ہیں کہ آپ ان سے کچھ لینے نہیں آئے ہیں، آپ ان کو کچھ دینے آئے ہیں۔ اور قرآن کی باتیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ خود قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ان کی خیر خواہی کرنے آیا ہے، ان کو عزت دینے آیا ہے، ان سے کچھ مانگنے لینے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کی قسم کھائی اور قرآن کی باتوں کی قسم کھائی کہ اس کی بات، قرآن پڑھو اور اس کو پڑھنے کے بعد بتاؤ کہ اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے۔ اس کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اس کے بعد بتاؤ کہ اس کے اندر کون سی بات ہے جو غلط ہے۔ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قرآن پیش کرو، میرے نبی نے جو قرآن پیش کیا اس پہ غور کرو، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے۔ تو آج بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کی قسم کھا کے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ قرآن لے کے نکلے، ان کے سامنے قرآن پیش کریں، قرآن سناؤ، قرآن پیش کرو، ٹھیک ہے، قرآن کی طرف بلاؤ۔ یہ بار بار اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ جانتے تھے نا میرے نبی کی عمر تو لمیٹڈ ہے، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اسی کو لوگوں نے پیش کرنا ہے۔ اور اللہ نے ایسا کلام بنایا ہے کہ ان چیلنجیبل ہے، ان چیلنجیبل ہے، ان بیٹیبل۔ اور پھر جس بات پہ قسم کھائی وہ یہ تھی، بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں نا، یہ تکبر کے اندر اور ایگو کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ غرور اور ایگو رکاوٹ ہے ان کے سامنے، قرآن رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی تو باتیں ایسی ہیں کہ جو اندر اتر جاتی ہیں، اس کی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں۔ اصل جو رکاوٹ ہے وہ ایگو اور تکبر ہے، ان کی بدبختی ہے۔ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ضد ہوتی ہے، پولیٹیکل ٹسل جو ہوتی ہے نا، دیہاتوں میں بھی، قبیلوں میں بھی، ٹرائبس کے اندر، فیملیز کے اندر، خاندانوں کے اندر، ایک فرد کی فرد کے ساتھ، ایک قوم کی قوم کے ساتھ، یہ بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی ایگو نے 70 to 80 ملین پیپل کھائے ہیں ریسنٹلی، ایگو نے اس دنیا کے۔ یہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں، دونوں کے اندر 70 to 80 ملین لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کی بیس ایگو ہے اور تکبر ہے۔ اور جب یہ ٹسل بن جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل کے دروازے بند کر دیتی ہے، دماغ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی آدمی کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ سونے کا بن کے آ جائے، آپ کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کتاب پیش کر رہے ہیں اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے تکبر اور ایگو کا ہے۔ ہم سے بڑا کوئی بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کی اطاعت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل جو پرابلم ہے، اللہ فرماتے ہیں عزت و شقاق، وہ ان کا تکبر ہے اور ان کی ایگو ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان کو پتہ نہیں ہے، ان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے متھا لگانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے پیغام کو ریفیوز کیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ کتنی قومیں، بستیاں، شہر گزرے ہیں، انہوں نے ایسا کیا تھا تو ہم نے ان کو برباد کیا۔ فنادوا، پھر وہ چیخے، ایک وقت آیا جب ہم نے ان کو پکڑا نا تو ان کی چیخیں نکلی،
ولا تحین مناس، لیکن اب کوئی بھاگنے کی، بچنے کی، چھپنے کی جگہ نہیں تھی، وقت گزر گیا تھا. ان کی چیخیں نکلیں، انہوں نے شور کیا، لیکن اب وقت گزر گیا تھا، اب بچنے کی اور بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اصل ایگو اس بات کی ہے، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے کو نبی بنا دیا. ہم میں سے نہ اس کی حویلی بڑی ہے، نہ اس کے پاس دولت ہم سے زیادہ ہے، نہ ان کے ووٹ ہم سے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنا دیا، ڈرانے کے لیے بھیجا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شبی نہیں ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، میجیشین ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی اگر نوجوان بیٹا ان کے پیچھے چل جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی ان کی بات مان لیتی ہے تو خامد سے لڑ پڑتی ہے، بھائی اگر ان کی بات مان لیتا ہے تو باقی بھائیوں سے اس کا جو ہے نا وہ نبھا نہیں ہوتا. تو اس نے گھر گھر میں آگ لگا دی ہے. یہ تو بڑا جادوگر ہے، لوگوں کے ایسے جو ہے نا قابو کرتا ہے ان کے دل اور دماغ. اس کے پاس بڑا زبردست قسم کا جادو ہے، یہ نبی نہیں ہے. کسی بھی آدمی کی پرسنالٹی کو ڈاؤٹر کرنے کے لیے، اس کی بات کو ڈاؤٹر کرنے کے لیے اس طرح کی کیمپین چلتی ہے نا، اور یہ کریکٹر اسیسنیشن ہوتی ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ان کی بات خود ہی ختم ہو جاتی ہے. جس آدمی پہ اتنے الزام لگ جائیں کہ لوگ اس کا نام سن کے ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، اس سے تو خیر کی توقع ہو نہیں سکتی. ایسا اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی تو خطرناک ہے. انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، کذاب، نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بہت بڑا کذاب ہونا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، روز نئے جھوٹ کرتا ہے اور جادوگر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ان کا اگلا اعتراض یہ تھا، یہ کہتا ہے کہ یہ سارے خدا ختم، چھوڑو ان کو، ایک ہی خدا ہے. اس نے سب کا ایک بنا دیا، سارے خداؤں پہ کراس لگا کے ایک بنا دیا اس نے. کہتا ہے ایک ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادا نے ہمیں نہیں کبھی بتائی، اس سے پہلے ہمارے نسلوں نے کبھی نہیں یہ بات سنی. یہ عجیب بات نئی گھڑ کے لیے ہے. کہتا ہے سارے خدا ختم ایک ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق المرء منهم، تو وہ سارے اٹھ کے نکلے. انہوں نے کہا چلو یہاں سے، بھائی بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے. اور پھر ایک دوسرے کو کہا انمشو، وہ اٹھے اور چلے گئے. کہا چلو نکلو. واصبروا علی آلہتکم، ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں پر، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ، اسٹیڈ فاسٹنس شو کرو. یہ روز نئی نئی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. تو کہا واصبروا علی آلہتکم، اپنے خداؤں کے ساتھ ڈٹے رہو، چمٹے رہو، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا. پھر کہا ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اس کا ایجنڈا، اس کا ارادہ کچھ اور ہے. یراد کا معنی اس کی مراد اور اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ تو پولیٹیکل گین کرنا چاہتا ہے، تخت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، عرب کے سورسز اکٹھا کرنا چاہتا ہے، مشہوری چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان ھذا لشیء یراد، ہمارے خداؤں کا نام لے کے کچھ سیٹ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے ان ھذا لشیء یراد، یہ پہلے سے کوئی طے شدہ بات ہے جس کے پیچھے چل رہا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے ان ھذا لشیء یراد، اپنے خداؤں کے ساتھ ڈٹ جاؤ، یہی کرنے کا کام ہے اصل تمہارا. یہ ٹائم ہے تمہیں جو ہے نا وہ اپنے خداؤں کے ساتھ ایفیلیشن شو کرنے کا، اس سے پیچھے مت ہٹنا. یہ ہے وقت اپنے خداؤں کے ساتھ کھڑا ہونے کا. تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں قوموں کو پرووک کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو دوسروں سے روکنے کے لیے، اس طرح کی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جو میڈیا اسٹنٹ ہوتے ہیں نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں اس طرح ہی ہوتا ہے. مین چینج ہوتے ہیں، مین چینج ہو جاتے ہیں. سکرین آ گئی، پہلے سکرین نہیں تھی، لیکن طریقہ وہی ہے. اس کے بعد
انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی ملت الاخرہ، ہم نے تو یہ باتیں کبھی دوسروں سے بھی، نہ عیسائیوں سے سنی نہ یہودیوں سے سنی، باقی جو ملتیں ہیں یہاں پہ، جو باقی دین ہیں، ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا، کسی اور سے نہیں سنا ہم نے یہ باتیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ سوائے ایک گھڑی ہوئی بات کی اور کچھ نہیں ہے۔ اختلاق کا لفظ ہے تخلیق سے نکلا ہے، یہ خود بنائی ہوئی بات ہے، خود گھڑی ہوئی بات ہے، آسمانوں سے نہیں آتی، یہ خود گھڑی ہوئی بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اس میں نازل ہوتا ہے فرشتہ ہم میں سے؟ فرشتے کو کوئی حویلی نہیں نظر آئی، کوئی پگ بڑی فرشتے کو نظر نہیں آئی، کسی کا بڑا گھر فرشتے کو نظر نہیں آیا، ہماری دولت باغ فرشتے کو نظر نہیں آئے، تو کوئی بڑا خاندان فرشتے کو نظر نہیں آیا، تو یہ رہ گیا تھا ہمارے اندر جس پہ وحی آتی ہے، کہتے ہیں مجھ پہ وحی آتی ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ذکر پہ شک کر رہے ہیں، جو میں بھیج رہا ہوں نا ان کا شک اس پہ ہے، آپ پہ نہیں ہے۔ آپ جب ان کے اندر جوان ہوئے ہیں تو یہ قسمیں کھاتے تھے آپ کے کریکٹر کی، آپ کی دیانتداری کی، آپ کی امانت کی قسمیں کھاتے تھے، اور جب سے آپ نے اعلان کیا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اس دن سے آپ کے خلاف ہوئے ہیں۔ اصل ان کو تکلیف اور مسئلہ آپ کی ذات سے نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم میں سے سب سے ایماندار کون ہے تو آپ کا نام لیتے تھے، سب سے دیانتدار کون ہے آپ کا نام لیتے تھے، سب سے سچا کون ہے آپ کا نام لیتے تھے، کبھی آپ پہ اعتراض نہیں کیا۔ جس دن سے آپ نے ہمارا نام لینا شروع کیا اور وحی کا اعلان کیا، اس دن سے ان کو مسئلہ بنا ہے، تو گویا کہ ان کو مسئلہ ہمارے ذکر سے ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ قرآن کو ذکر کہا ہے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے ریمائنڈر، ریمائنڈر، یاد دہانی۔ تو یاد دہانی آپ کو کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ جو سبق آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو کیسے ریمائنڈ کروائیں گے بھائی؟ ریمائنڈ تو وہ بات کروائی جاتی ہے جو آپ کے اندر ہو اور آپ بھول چکے ہو۔ تو قرآن ذکر ہے تو کیا آپ کہیں سے پڑھ کے آئے تھے؟ جب دنیا میں آئے ہیں کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ تو پھر اللہ نے قرآن کو ذکر اور ریمائنڈر کیوں کہا ہے؟ یاد دہانی تو اس بات کی ہوتی ہے نا جو آپ کے اندر پہلے سے ہو، کسی نے کوئی بات آپ سے کی ہو اور آپ بھول رہے ہوں تو کوئی آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ نے پڑھی سنی نہیں ہے پہلے تو وہ ریمائنڈر کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن تو میرا ذکر ہے، یہ میرا ریمائنڈر ہے۔ اصل میں ہر روح کو اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہوا ہے، ہر روح سے اللہ پاک نے اگریمنٹ لیا ہوا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ سب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، سب نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو سبق بھول جاتے ہیں، وہی سبق جو اللہ نے پہلے پڑھا کے بھیجا تھا تو یہ قرآن اس کو یاد کراتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ ہے اور ہماری روح کے اندر اللہ ہے، ہماری فطرت کے اندر، ہماری نیچر کے اندر اللہ ہے، اس کا تعارف ہمارے اندر موجود ہے، وہ بائی ڈیفالٹ اللہ اندر موجود ہے۔ لیکن جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو پھر وہ چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وہ سبق بھول جاتا ہے، تو اللہ اس کو ریمائنڈ کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ریمائنڈر ہے میرا، وہ تمہارے اندر جو بات تھی نا اس کو یاد کرانا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بل لما یذوق عذاب، اصل بات یہ ہے ابھی انہوں نے میرا عذاب چکھا نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا تکبر اور غرور میں ہیں، انہوں نے میرا عذاب ابھی چکھا نہیں۔ تو میں ان کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ تم سے پہلے بھی جو بہت سارے لوگ تھے نا ان کی ہسٹری پڑھو، جاؤ ان کے علاقے دیکھو، جہاں وہ رہتے تھے وہ علاقے جا کے دیکھو جہاں میرے عذاب آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے عذاب کو آزمانے کی کوشش نہ کرو، جہاں آیا تھا اسی کو دیکھ کے سمجھ آؤ۔ تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے بھی میرا عذاب دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ اچھا اس پہ وحی آتی ہے، یہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تم سے پوچھ کے کسی کو نبوت دوں گا؟ اللہ کہتے ہیں میں فیصلے تم سے پوچھ کے کروں گا۔ اب میں تم سے پوچھوں کہ کس کو وحی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہ جو دینے والا ہے، وہ جو سپریم ہے، تو کیا اس کے خزانے کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں کہ تم سے پوچھ کے تقسیم کرے گا کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے؟ میں کسی کو نبی بنانا چاہتا ہوں، خان صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کس کو بناؤں؟ اللہ تم سے پوچھ کے دے گا، تو اس کے خزانے تم کنٹرول کرتے ہو۔ پھر فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور درمیان کی بادشاہی میں اس کا کوئی حصہ ہے کہ یہ اللہ ان سے پوچھے گا؟
مشورہ کرے گا ان سے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مالک ہو تو چڑھو پھر اوپر آسمانوں میں اور روک دو فرشتوں کو جو اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں. تو جاؤ ان کو روکو، پھر سیڑھیاں لگاؤ، چڑھو آسمانوں پہ، بلاک کر دو ہر چیز، روک، دروازے بند کرو، چڑھو جاؤ، نہ اترنے دو ان کو نیچے. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ تو چھوٹا سا لشکر ہو، تم ایک چھوٹے سے لشکر ہو. یعنی مکہ والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو ایک چھوٹا سا لشکر ہو، بڑے بڑے لشکر یہاں مار کھا چکے ہیں، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو. فرعون کی کہانی پڑھو، نمرود کے قصے پڑھو، عاد اور سمود کی باتیں پڑھو، ان کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو. تم تو ایک چھوٹا سا لشکر ہو، بڑے بڑے لشکر یہاں مار کھا چکے ہیں. تو پھر اللہ نے کچھ ریفرنس دیے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کر چکی ہے جو تم کر رہے ہو بھی، عاد بھی یہ کام کر چکے ہیں، اور فرعون بھی یہ کام کر چکا ہے، میخوں والا فرعون. فرعون کو میخوں والا فرعون کیوں کہتے تھے؟ ذو الاوتاد، جس کے پاس فرعون، جس کے نیلز والا، ٹینٹ پن والا، قلعے والا، اس کو کیوں کہتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی پاور اور طاقت کی وجہ سے ذو الاوتاد اس لیے کہتے تھے. جب اس کی فوجیں نکلتی تھی نا تو جہاں وہ رکتے تھے یا ان کے ٹینٹ لگتے تھے تو ایک پورا شہر بستا تھا، ہر طرف ٹینٹ نظر آتے تھے، کیمپ نظر آتے تھے جہاں وہ رکتے تھے، تو اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہتے ہیں. ویسے بھی یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں بھی کہ فلاں آدمی کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے باتیں کرتا ہے کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے. تو قلعہ کا مطلب طاقت ہوتی ہے. تو ذو الاوتاد کا معنی یہ ہے کہ فرعون بڑی طاقتوں والا تھا. اور دوسرا اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو بڑا ظالمانہ طریقے سے سزا دیتا تھا. یعنی ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوک دینا، پاؤں کے اندر کیل ٹھوک دینا، دماغ میں کیل ٹھوک دینا. تو وہ کیلوں کے ساتھ اور ڈرل کے ساتھ، جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ فلاں کی ٹانگوں میں، ہاتھوں میں ڈرل کرتے ہیں لوگ، آج کل ڈرل استعمال ہوتی ہے، اس وقت کیل تھوڑے استعمال ہوتی ہے. اس لیے اس کو ذو الاوتاد کہا، اس کے ظلم کی طرف اشارہ کیا. اس کی طاقتیں، اس کا ظلم، وہ پہلے یہ کر چکا ہے. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمود بھی کر چکے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ ٹرائی کر چکی ہے، اور وہ جنگل والے بھی کر چکے ہیں. اشارہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف. اولئک الاحزاب، یہ بڑے بڑے لشکر تھے، تم تو چھوٹی سی لشکری ہو، یہ تو بڑے بڑی قومیں تھیں. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ سارے کے سارے، ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا، رسولوں کے ساتھ متھا لگایا تھا انہوں نے، تو پھر میرے عذاب ان پہ آ گئے، میرے عذاب کی پکڑ میں آ گئے. اب یہ جو ہے نا صرف انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک دھماکہ ہونا ہے، اس کے بعد ان کو پھر وقفہ نہیں ملنا، پھر موقع نہیں ملنا. ایک دھماکے کی مار ہے سارے. اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے. میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین بار بار اپنے نبی سے مکہ کی لاش میں 13 سال کہتے رہے صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے. یہاں بھی کہا اصبر علی ما یقولون. جو باتیں یہ کرتے ہیں نا، تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. بعض لفظ ایسے لوگ بولتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہو، یا آج کل آپ میڈیا اگر آپ دیکھیں ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ دل چیر جاتا ہے بندے کا. آپ کے دین کا نام لے کے، آپ کی کتاب کا نام لے کے، آپ کے نبی کا نام لے کے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو ہے نا وہ سیدھے یہاں پہ آ کے لگتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہے تو بڑی پینفل باتیں، تکلیف تو بہت ہوتی ہے، لیکن آپ صبر کریں. تو میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ صبر جو ہے نا یہ ایک پالیسی ہے، کمزوری کا نام صبر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں. صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، یہ بزدلی کا نام نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے، ایک اسٹریٹجی کا نام ہے صبر. اور جو صبر کے اندر کاٹ ہوتی ہے نا،
وہ کسی اور پاور میں نہیں ہوتی. تو دو قسم کی پاور ہیں دنیا میں, ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہارڈ پاور, یہ ٹینک اور آرمی اور میزائل اور توپیں اور سورسز, یہ ہارڈ پاور ہے. اور جو صبر ہے نا, یہ سافٹ پاور ہے. اور ہارڈ پاور سے زیادہ سافٹ پاور کی جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے. ہارڈ پاور سے کبھی بھی آپ ہارٹ اور مائنڈ ون نہیں کر سکتے. بندے مار سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ون نہیں کر سکتے. لیکن سافٹ پاور سے آپ لوگوں کو ون کر سکتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو حکم تھا 13 سال مکے کی زندگی میں ہر ظلم برداشت کرو, لیکن آپ نے صبر شو کرنا ہے. اس کا مطلب بزدلی نہیں ہے, سافٹ پاور شو کرنی ہے آپ نے. اور صبر کی اتنی کاٹ ہوتی ہے کہ کتنے قبیلے ایسے ہیں اور کتنے سردار ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے صبر سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ جو مطلب ہے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں امریکن اسٹیٹس کے اندر, آپ دیکھیں نا ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں. اتنی دنیا نکلی ہے روڈوں پر, ویسٹرن جینزی لوگ نکلے ہوئے روڈوں پر, ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں. وہ غزہ کے لوگوں کے صبر کی وجہ سے نکلے. جب ظلم ہوتا دیکھتے ہیں نا, اور وہ صبر, ان کے پاس کچھ نہیں ہے صبر کے سوا, تو صبر کی بڑی کاٹ ہوتی ہے. نہ کوئی تنخواہ دیتا ہے, نہ کوئی پیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ان پہ جو ہے نا وہ کیا ٹیئر گیسیں یوز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ربر گن یوز ہو رہی ہیں, واٹر کینن یوز ہو رہی ہیں, ان پہ کیس بن رہے ہیں. ابھی 2500 کے قریب لوگ گرفتار ہو جیلوں میں چلے گئے ہیں. ان کے کیریئر داؤ پہ لگے ہوئے ہیں, ان کی ڈگریز داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, ان کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. لیکن ہر چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم کرو جو کچھ کرنا ہے. اور کل ایک ویڈیو جو آئی ہے بڑی عجیب کہ جو مسلمان اسٹوڈنٹس تھے ان کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس ان پہ اٹیک کر رہی ہے, اور ان کے چاروں طرف نان مسلم اسٹوڈنٹس کھلے ہوئے ہیں, لیٹ دیم پرے, لیٹ دیم پرے, لیٹ دیم, وہ پولیس کو روک رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور نان مسلم آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں کہ کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب نہ کرے. تو یہ سب صبر کی کاٹ ہے. جانوں کا نقصان دونوں میں ہوتا ہے, ملکوں کا نقصان دونوں میں ہوتا ہے, گھر دونوں میں, ہارڈ پاور میں بھی جانے جاتی ہیں, سافٹ پاور میں بھی جانے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, فساد ہوتے ہیں, جانے جاتی ہیں. لیکن ہارڈ پاور میں وہ انفلوئنس نہیں ہے جو سافٹ پاور میں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا اصبر علی ما یقولون, جو یہ بکواس کر رہے ہیں نا آپ صبر شو کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ, اور آپ یاد کریں میرے بندے داؤد کو, اس کو بھی بڑی طاقتیں ہم نے دی تھی. ذَا الْأَيْدِ کا معنی یہاں بھی, اس کو بھی بڑے ہاتھوں والا, داؤد ہاتھوں والا. ایک معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر کے بادشاہ ہونے کے باوجود جو اپنی لائف رننگ ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتے تھے. یہ ان کی سنت ہے. اور دوسرا ذی العید کا معنی ہے قوتیں اور طاقتیں, کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے طاقت والے تھے. انہ اواب, وہ اللہ کی طرف رجوع. یہاں سے اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے ان کی بھی, تو وقت زیادہ لگ جائے گا اس لیے اس کو نیکسٹ ویک پہ رکھتے ہیں. ایک ایک آیت, ایک ایک حرف یہ اس کا سمجھنے والا ہے. یہودی جو ہے نا آج بھی ان کی کتابوں کے اندر, آج بھی جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے, یہ ان کے نبی ہیں, لیکن ایسے ایسے الزام لگائے ہیں کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کے ساتھ زنا میں انوالو ہیں, اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسی عورت کے بچے ہیں, اور جس عورت کے ساتھ یہ انوالو ہوئے ہیں اس کی شادی بھی ہوئی ہے, اور اس کے خامند کو جان بوجھ کے پلان کر کے کسی جنگ میں بھیجتے ہیں مروانے کے لیے, اور اس کو بھیجا وہاں پہ, اس کو قتل کروایا اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی. انوال پہلے سے تھے لیکن شادی کر لی. یہ نبی کا تعارف کروا رہے ہیں وہ. اللہ رب العالمین نے ان کی صفائی پیش کی ہے کہ ایسے جو یہ بکواس کر رہے ہیں کسی نبی کو انہوں نے معاف نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کا تعارف کروایا کہ وہ کیسے تھے. تو ان کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ نیکسٹ رکوع میں آ رہا ہے. اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا چیپٹر آ رہا ہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چیپٹر آ رہا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ پاک وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں جس طرح ان لوگوں نے ان حالات کے اندر بھی جہاں بڑی بڑی آزمائشیں ان پہ آئی ہیں اور وہ کر سکتے تھے، طاقت بھی تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے اب برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے. تو آپ بھی ان کی طرح صبر کریں، کامیابی آپ کی ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر شو کریں، صبر کی اپنی کاٹ ہے. ویسے میرے ذہن میں آ گیا ایک دن اقرا بن حابس جو ہے نا، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور ایک قبیلے کے سردار تھے، اور کافروں کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑنے آئے تھے. لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خطیب ساتھ لے کے آئے تھے، اپنے پڑھے لکھے لوگ ساتھ لے کے آئے تھے، اور اس زمانے میں جو ان کا سوشل میڈیا تھا نا یہ تھا، اپنے شاعر اور خطیب اور ادیب، ٹھیک ہے، اور اسپوکس مین وہ ساتھ لے کے آتے تھے، اور قبیلوں کا دوسرے قبیلوں سے مقابلہ ہوتا تھا. ادھر سے یہ شاعری کرتے تھے، یہ تقریر کرتے تھے اپنے قبیلے کی شان میں، پھر ان کی باری آتی تھی، پھر ان کی باری آتی تھی، پھر ان کی باری آتی تھی، ایسے مقابلے ہوتے تھے. تو پھر قبیلہ جو جیت جاتا تھا تو اس کی وکٹری کے اعلان ہوتے تھے. تو وہ اپنے شاعروں ادیبوں کو ساتھ لے کے آئے کہ ہم ثابت کریں گے کہ محمد اور آپ کا جو قبیلہ، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ گھٹیا شان والے اور جھوٹے ہیں، اور ہم بڑی شان والے اور بڑے ہیں. وہ آگے جناب صفیں انہوں نے بنا لی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، اس سے نکلو، میں تمہیں اس سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. پھر ان کے جناب بندہ کھڑا، اس نے تقریر کی، پڑھا لکھا اس نے لے کے آئے تھے، بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے تھے اپنی قوم کے لیے. تو اس نے جب بات کر لی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بول کے تم اپنی قوم کی عزت نہیں بڑھا، عزت اس چیز کے اندر ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ کرائے کے لوگوں کو لا کے تم عزتیں کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ پھر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا، وہ بکواس کرتا دوسری قوم کے بارے میں اور اپنی قوم کی شان. پھر آپ نے فرمایا لوگو یہ تکبر اور غرور کی باتیں چھوڑ دو. اقرا بن حابس ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چھوڑ کے ادھر آ گئے نبی علیہ السلام کے کیمپ میں. تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوستوں نے، باقی سرداروں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ہمارے ساتھ آئے ہو، ہماری طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے غرور کے اندر وہ کاٹ نہیں ہے جو ان کی عاجزی کے اندر ہے. تو مجھے ان کی عاجزی نے متاثر کیا ہے. تمہارے تکبر کے اندر وہ شان نہیں ہے جو ان کی عاجزی کے اندر ہے. تو مجھے میرے دل پہ ان کی عاجزی کا، ان کے صبر کا اثر ہوا ہے، تمہارے تکبر کا نہیں ہو رہا. تو جو صبر اور عاجزی ہے یہ دل جیتتی ہے، جو سافٹ پاور ہے. یہ جو ہارڈ پاور ہے یہ بندے مار سکتی ہے، دل نہیں جیت سکتی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.